فائنانس بل 2020-21 کے حق میں 160 ووٹ پڑے جبکہ مخالفت میں 119۔ یہ بجٹ کثرت رائے سے منظور ہو گیا ہے۔ اس پر نظامی صاحب بات کریں گے، لیکن وہ دراڑیں جو اتحادیوں کی اور پی ٹی آئی کی ہیں وہ کھل کر سامنے آ رہی ہیں۔ طارق بشیر چیمہ صاحب نے گزشتہ روز 92 نیوز کے پروگرام کراس ٹاک میں گفتگو کرتے ہوئے کیا کہا، یہ بھی سن لیتے ہیں۔ جی شکوے ہیں تو شرکت نہیں کی نا، ایسے شوق سے تو نہیں ہم نے کہا کہ ہم نہیں آ رہے، تو شکوے تو بھائی بالکل ہیں، لیکن بیٹھ کر ان کے ساتھ ان کی ٹیبل پہ بیٹھ کر ہم ڈسکس کریں گے۔ پرائم منسٹر کی سطح پر ہی حل ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ پرائم منسٹر کے پیدا کردہ ہیں، انہی کی سطح پر حل۔ نظامی صاحب، طارق بشیر چیمہ صاحب کی مراد کیا ہے کہ شکوے وزیر اعظم کے پیدا کردہ ہی ہیں اور وہی دور کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، یہ تو بالکل واضح ہے کہ جو شکوے ان کے جو چودھری برادران کے یا پی ایم ایل کیو کے، وہ بڑے واضح ہیں۔ تو جس طرح کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مونس الائی نے آج صاحبزادہ اول جو ہیں انہوں نے ٹویٹ کی کہ جناب خالی یہ کہہ دینا کہ ہم نے مدت پوری کر لینا کو کارنامہ نہیں ہے، بلکہ جو وعدے کیے ہیں وہ بھی پورے کرنے چاہیے قوم سے۔ شاید ان کی مراد تھی کہ جو ان سے وعدے کیے ہیں وہ پورے کرنے چاہیے۔ تو جو اتحادیوں کی صورتحال ہے، وہ جو یہ شائع ہوا کل، سب سے پہلے تو مبارکباد دینی چاہیے جو شائع میں شریک تھے، کیونکہ پہلی دفعہ عمران خان صاحب نے چائے کی پیالی کے علاوہ وہ بھی اگر نصیب ہو جائے یا ایک آدھ بسکٹ مل جائے ساتھ، مٹن قورمہ تھا نظامی صاحب، قورمہ تھا، مٹر چاول تھے، مٹن قورمہ۔ ہاں جی، تو یہ تو بہت بڑی کامیابی ہے ان لوگوں کی، اور اس لیے ہے کہ اتحادیوں کے درمیان اور پی ایم ایل کیو بالخصوص، اور دوسرے یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر خود جو بغاوت کی بو ہے وہ سرانڈ آ رہی تھی، بلکہ وزیر اعظم کے پوائنٹ آف ویو سے تو، اور ان کو یہ مشورہ دیا گیا تھا کہ بھئی آپ معاملات درست کریں، اور یہ شائعہ بجٹ کی منظوری کی ایک کڑی تھی یا کوئی کانسٹنٹ عمل ہوگا یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ لیکن جو ان کا اسمبلی میں آنا تھا اس دن، وہ بھی اسی حوالے سے تھا کہ میں اپوزیشن کے جواب دینے آیا ہوں اعتراضات کا، لیکن مقصد یہی تھا۔ لیکن اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوا کیونکہ وہ آئے، تقریر کی اور چلے گئے۔ مقصد یہ ہے کہ یہ اب ایک لانگ ٹرم معاملہ ہوگا پرائم منسٹر کے لیے کہ ان کو اتحادیوں کے اعتراضات دور کرنے کے لیے اور اپنی پارٹی کے اندر جو بغاوت ہے، اب آپ کو معلوم ہے نا کہ 14-15 لوگ ایسے ہیں جو مسلسل ناراض ہیں پرائم منسٹر سے پی ٹی آئی کے اندر، وہ اپنی گروپ کی میٹنگ بھی کرتے ہیں۔ اسد کیسر صاحب کل ان کو عشائیے میں خصوصی طور پہ منا کے لائے۔ نظامی صاحب 12 لوگ ایسے تھے جو پی ٹی آئی کے تھے جو ناراض تھے۔ جی ہاں جی میں انہی کی تو بات کر رہا ہوں بھائی، آپ شاید سن نہیں رہے میری بات۔ جی یہ 15 لوگ ہیں اور ان کو بنا کے لایا گیا اور ان کی ڈنر کے بعد پرائم منسٹر سے ملاقات بھی ہوئی۔ لیکن یہ معاملہ اتنی جلدی سلجھنے کا نہیں ہے، یہ چلتا رہے گا آگے۔ اب 107 ووٹ ملے ہیں پرائم منسٹر کو، پہلے ان کی میجورٹی تھی پی ٹی آئی کی 11 کی، اب ان کی 4 اور کام ہونے کے بعد 7 لوگوں کی میجورٹی رہ گئی ہے، اور پی ایم ایل کیو کے 5 ووٹ ہیں۔ تو پی ایم ایل کیو کو پتہ ہے کہ ان کا وزن بڑھ گیا، تو بجٹ تو پاس ہو گیا لیکن مسائل جوں کے توں رہیں گے۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے تو ویسے کہا تو ہے کہ وزیر اعظم جو ہیں ان کو یہ کہنا کہ جی آپ نوٹس لینے کی بجائے گھر چلے جائیں بلاول بھٹو کے تند و تیز جملوں کے حوالے سے، لیکن کچھ نہ کچھ بڑا محنت طلب کام ہے کہ آپ اپنے جو بکھرے ہوئے ساتھی ہیں ان کو اکٹھا لے کے آئیں۔ جی نظامی صاحب، ویسے آن اے لائٹر نوٹ شاہ محمود قریشی صاحب آج جذبات میں یہ بھی کہہ دیتے کہ وزیر اعظم تو استعفیٰ نہیں دے رہے، لیکن میں بھی وزارت عظمیٰ کو امیدوار نہیں ہوں، ویسے یہ بھی کلیئر کر دیتے۔ اچھا نظامی صاحب، جو کاف لیگ کی اور پی ٹی آئی کی نہیں اس پہ دیکھیں نا، ستم ظریفی یہی ہے کہ شاہ محمود قریشی کا سب سے زیادہ نام آ رہا ہے -1 فارمولے میں۔ اب وہی بڑے جتنے جوش اور جذبے سے وہ جذباتی انداز میں کہہ رہے تھے نا وزیر اعظم استعفیٰ دیں گے نہ کہیں جا رہے ہیں، اتنا ہی دال میں کالا نظر آتا ہے۔ کیونکہ اگر اس وقت کوئی
چیز آگے چل سکتی تو وہ یہی ہے کہ کوئی ایوان کے اندر تبدیلی ہو، نہ الیکشن ہو سکتے ہیں اس ماحول میں، نہ ہی اپوزیشن کو تو پہلے ہی ڈسکریڈٹ کر دیا گیا، نہ پی ایم ایل این آپشن ہے، نہ ہی پیپلز پارٹی آپشن ہے، اور یہ خان صاحب والی آپشن جو ہے یہ بھی ذرا تھوڑی سی گڑبڑ سی ہوتی جا رہی ہے۔ اور قریشی صاحب کا نام بارہا آ چکا ہوا، بڑے پرانے پرو اسٹیبلشمنٹ پولیٹیشین ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب اسامہ بن لادن کا واقعہ ہوا ہے تو ان کے، اور اس سے پہلے جو ریمنڈ ڈیوس کا واقعہ ہوا تھا خاص طور پہ، اس میں ان کا روح سخن ہمیشہ کس طرف رہتا تھا۔ جی ٹھیک ہے نظامی صاحب، اس کو لے کے بھی بڑی باتیں ہیں کہ وابڈا کی وزارت ان کو مل رہی تھی، انہوں نے انکار کر دیا تھا، اور اس کے بعد پھر زرداری صاحب نے ان کو لفٹ نہیں کرائی۔ خیر اب سوال نظامی وہ ظاہر ہے، لیکن خارجہ تو لے لی گئی تھی نا ان سے۔ جی خارجہ لینے کے بعد نظامی صاحب، یہ جو کاف لیگ کا معاملہ ہے، ایک تو کاف لیگ کی ڈیمانڈز پہلے بھی آپ ذکر کر چکے ہیں کہ کچھ فنڈز کا بھی معاملہ ہے، کچھ بیوروکریسی کے اختیارات کا بھی ہے، لیکن آپ کو نہیں لگتا کاف لیگ کا بڑا شکوہ یہ ہے کہ وزیر اعظم براہ راست چودھری برادران کے ساتھ کوئی انٹریکشن میں آئیں، کوئی ان کے ساتھ آنا جانا ہو، یہ اس وقت سب سے بڑی رکاوٹ ہے، یا کوئی اور ہے کہانی اس کے پیچھے؟ آج میری چودھری شجاعت سے اس بارے میں گفتگو ہوئی تھی، جی وہ بڑے ہی ناراض ہیں، وہ ایک طرف ہو کے بیٹھے ہوئے کرونا کی وجہ سے۔ ان کا کہنا یہی تھا کہ بھئی بات یہ ہے کہ کوئی پہلے بھی مجھے کہہ چکے ہوئے، کبھی ہمیں نہ پوچھا نہ بات کی نہ کبھی، مطلب ہے جب چودھری خود بڑے وزدار ہیں تو وہ اسی تمیز کا روا رکھنے کا، وہ یعنی اخلاق کا مظاہرہ کرنے کا وہ توقع رکھتے ہیں اپنے خاص طور پہ اتحادیوں سے، جو اب بہت زیادہ ان پر ڈپینڈنٹ ہو گئے ہوئے ہیں۔ تو اب تو ایک ایسے ہی ایک ملمہ سا رہ گیا اوپر، جب بھی چودھری برادران کو کوئی اشارہ ہوا یہ چھوڑ دے گا، اگر اشارہ تب ہوگا جب خان صاحب کو کی حکومت کو گرانے کا فیصلہ ہو جائے گا۔ فی الحال اس صورتحال میں مجھے نظر نہیں آتا کہ ابھی ایسا ہوگا۔ جی ٹھیک ہے نظامی صاحب، ایک بریک، اور بریک کے بعد کچھ آج بجٹ ہے اس کے سبسٹانس پہ بھی بات کریں گے۔ اپوزیشن کی ایک رسمی مخالفت تو جاری رہی، لیکن اس بجٹ سے پاکستان کے عوام کی توقعات کیا اور کتنا ریلیف مل سکتا ہے، اس پہ بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ بریک میں ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کے سابق وزیر خزانہ اور مایہ ناز معاشی تجزیہ کار ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب نے۔ پاشا صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا، آپ سے گفتگو کرتے ہیں۔ نظامی صاحب، پاشا صاحب کی جانب جانے سے پہلے حماد اظہر صاحب نے آج پھر یہ کہا کہ یہ ٹیکس فری بجٹ ہے، انہوں نے مزید کیا کہا، پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جب میں یہاں بجٹ سپیچ کرنے کے لیے کھڑا ہوا تو ابھی بجٹ ٹیبل بھی نہیں ہوا تھا اور نامنظور کے نعرے لگنا شروع ہو گئے تھے۔ انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ اس بجٹ کے اندر کوئی ٹیکس ہے ہی نہیں۔ یہ سنجیدگی کا عالم ہے۔ ٹیکس فری بجٹ ہے، پاکستان کی تاریخ میں شاید ہی کبھی ٹیکس فری بجٹ آیا ہو، شاید ہی کبھی کہیں ایسا بجٹ آیا ہو کہ 1.60 کروڑ گھرانوں کو اس کے اندر مستفید ہونے کے لیے ذرائع رکھے گئے ہوں، شاید ہی کبھی ایسا بجٹ آیا ہو کہ 30 لاکھ کاروباروں کے 3 ماہ کے بجلی کے بل جو ہے ادا کیے جا رہے ہوں، شاید ہی کبھی ایسا وقت آیا ہو کہ پاکستان میں جو چھوٹے صارفین ہیں ان کے لیے بجلی کے بلوں کو مؤخر کیا جا رہا ہو۔ نظامی صاحب، کیا یہ ٹیکس فری بجٹ ہے؟ اور اگر ٹیکس فری ہے تو 1 ٹریلین کا جو ریونیو ٹارگٹ بڑھایا گیا ہے یہ کیسے حاصل ہوگا؟ جی ہاں، یہ اچھا سوال ہے آپ کا۔ یہ بھی پاشا صاحب سے پوچھیں گے، اور یہ بھی میں پوچھنا چاہوں گا پاشا صاحب سے کہ یہ جو 2 دن پہلے بالکل ایک بجلی کی طرح پیٹرول پمپ گرایا گیا جس میں یکمشت پیٹرول کی قیمت میں تقریباً 26 روپے اضافہ کر دیا گیا، یہ کس مد میں آئے گا؟ یہ ٹیکس فری کہیں گے یا یہ ایک ایسا بوجھ ہے جو ساری اکانومی کے اوپر جس کا اثر ہوگا؟ یہ کہاں تک جسٹیفائڈ تھا؟ اور اس میں یہ جواز کہ جی پاکستان میں تیل سب سے سستا ہے، وہ کہاں تک ریلیونٹ ہے؟ تو پاشا صاحب السلام علیکم، یہ بتائیے کہ یہ ٹیکس فری بجٹ کیا ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ٹیکس فری بجٹ عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایسا بجٹ ہے جس میں خاص طور پہ جو ٹیکس ریٹس ہیں، یعنی کہ جو لیول ہے ہمارے ٹیکسیشن کے، انکم ٹیکس کا ہو، اس میں جو ہم ریٹ رکھتے ہیں، یا سیلز ٹیکس کا ریٹ ہو 17%، اس کو ہم بڑھاتے ہیں. اس طرح سے اگر آپ نے اضافہ کیا اور کچھ ایگزمپشنز وغیرہ بھی آپ نے ختم کیے تو وہ ٹیکس فری بجٹ نہیں کہلاتا ہے. اس بجٹ میں اس بات تو ہمیں ایکسیپٹ کر لینا چاہیے کہ یہ واقعی ایک ٹیکس فری بجٹ ہے ایک لحاظ سے، اس لحاظ سے کہ نہ تو ریٹس میں کوئی اضافہ کیا گیا ہے نہ کوئی ایگزمپشنز ہٹائے گئے. مگر سوال جو آپ نے خود ریز کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ بہت مناسب ٹیکس فری بجٹ لے آئے. اس وقت ہمیں اسی طرح کے بجٹ کی ضرورت تھی. ہمیں تو اس سے بھی زیادہ ایک ٹیکس ریلیف بجٹ کی ضرورت تھی جس میں کچھ ٹیکسز میں کمی لاتے، اس لیے کہ جو معاشی حالات حد سے زیادہ خراب ہو چکے ہیں اور خراب ہوں گے.